بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلاف ایک وہ ہے جو نصوص اور احکام کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہو۔ یہ اختلاف معیوب بری چیز نہیں ہے۔ صحابہ میں بھی اس طرح کے اختلافات ہوئے ہیں۔ اس نص، اس حکم، اس لفظ، اس آیت، اس حدیث کے معنی اور مفہوم کی تعیین میں اختلاف ہو جائے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی سے کہ بنو قریظہ روانہ فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنو قریظہ، کہ تم میں کا کوئی بھی عصر نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں، یعنی بنو قریظہ پہنچ کر کے ہی عصر پڑھے۔ صحابہ نے یہ فرمان سن لیا۔ اب جن صحابہ کو آپ نے بنو قریظہ کی طرف بھیجا تھا وہ نکل گئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بسا اوقات چلنے میں، نکلنے میں کچھ آگے پیچھے وقت ہو جاتا ہے۔ اب عصر کا وقت بالکل آ چکا ہے، بلکہ ختم ہونے والا ہے، اور ابھی وہ حضرات بنو قریظہ پہنچے نہیں ہیں۔ اب کیا کریں؟ عصر کی نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ابھی بنو قریظہ پہنچے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ صحابہ کی دو جماعت ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنو قریظہ پہنچ کے ہی عصر پڑھنا ہے، تو اب چاہے کچھ بھی ہو، وقت رہے یا جائے، ہم تو بنو قریظہ پہنچیں گے، اس کے بعد ہی عصر پڑھیں گے۔ دیکھیں ان کی نیت بھی اچھی ہے کہ یہ بھی حکم رسول کی پیروی چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ منمانی کر رہے ہیں۔ ان کے پیش نظر بھی آپ کے حکم کی پیروی ہے، آپ کے فرمان کی اتباع ہے۔ لیکن دوسرے حضرات کا کہنا تھا کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً یہ بات فرمائی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلد نکلیں، تیز قدم چلیں اور جلد سے جلد بنو قریظہ پہنچنے کا اہتمام کریں، حتیٰ کہ اس طرح عصر کے وقت میں ہم بنو قریظہ پہنچ جائیں۔ یہ مقصد تھا فرمان کا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم عصر بھی چھوڑ دو اور عصر وہاں جا کے پڑھو۔ در حقیقت جلد پہنچنے کی طرف اشارہ تھا۔ اس لیے اب چونکہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا پہنچنے سے پہلے، تو ہم راستے میں ہی عصر کی نماز پڑھ لیں گے۔ اب اندازہ لگائیے، ان کا ارادہ بھی اتباع ہے، ان کے پیش نظر بھی اتباع ہے، لیکن اس حکم کے سمجھنے میں، اس کے مفہوم کی تعیین میں صحابہ کی دو رائے ہو گئی۔ اس طریقے سے اور بھی کئی نصوص ہیں۔ تو ایک ہے حکم شریعت کے نکالنے میں، مفہوم کے سمجھنے میں، اتباع کے طریقے کو ڈھونڈنے میں اختلاف ہو جائے۔ یہ اختلاف صحابہ کے زمانے میں بھی رہا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کے دور میں بھی رہا، اور فقہا کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اختلاف اسی نوعیت کا ہے کہ ان کے پیش نظر بھی قرآن و سنت کی اتباع ہے، ان کے پیش نظر بھی قرآن و سنت کی اتباع ہے۔ اب اس نص کے مفہوم کی تعیین میں اختلاف ہو گیا۔ اب اس اختلاف کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ علماء نے اس پر بھی تفصیلی کلام کیا ہے، اس تفصیل کو ذکر کرنے کا یہاں پہ موقع نہیں ہے۔ تو اختلاف یہ علمی اختلاف ہوا، فقہی اختلاف ہوا، فہم نص میں اختلاف ہوا۔ لیکن ایک اختلاف ہوتا ہے جس کی بنیاد محض انسان کی ضد، منمانی، اتباع نفس، اس کی بنیاد ہوتی ہے۔
انسان کے بس ٹھان چکا ہے کہ بس مجھے یہ بات نہیں ماننی ہے، اور اس کے لیے انسان پھر جنگ و جدال، بحث و تکرار میں پڑتا ہے، تو یہ بری چیز ہے۔ اور فرمایا کہ دین کے معاملے میں جنگ و جدال یہ بہت بڑی گمراہی کی علامت ہے، جنگ و جدال پہ آمادہ ہو جانا۔ فرماتے ہیں امام مالک کہ جب انسان جنگ و جدال میں پڑتا ہے تو اللہ اس کے دل سے نور علم کو چھین لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالی کسی انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے علم کے دروازے کو کھول دیتے ہیں، جدال کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے جدال کا راستہ کھول دیتے ہیں، علم کا راستہ بند کر دیتے ہیں، علم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ آج بہت سی مرتبہ بہت سے اختلافات کی نوعیت فہم نسخ میں کی نہیں ہوتی ہے، محض ایک مذہبی تعصب، اپنی بات کو اوپر کرنے کی کوشش، اپنے نظریے کو دوسرے پر تھوپنے کی کوشش، اپنی عقل پر کامل بھروسہ اور دوسرے کو مکمل غلط سمجھنے کا جذبہ، اور اس کے تحت بحث و تکرار اور بالکل اس کے تحت بحث و مباحثہ۔ فرمایا یہ بری چیز